کوئی منتر ونتر ہے، دم درود کرتے ہیں، شادی ہے تو خیر کے، برکت کے، اچھائی کے فیصلے ہوں گے، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس لیے وہ پڑھا جاتا تو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، سب سے عظیم سورت، برکت والی سورت سورہ فاتحہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ آپ سب کو یاد ہوگی، وہ نہیں پڑھتے امام صاحب۔ یا آیت الکرسی پڑھتے، آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، لیکن آیت الکرسی بھی نہیں پڑھتے۔ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کو آیت الکرسی یاد ہوگی، لیکن امام صاحب وہ نہیں پڑھتے، بلکہ قرآن کریم کی 3 الگ الگ جگہوں سے 3 آیتیں پڑھتے ہیں۔ وہ کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ آیتیں پڑھی تھیں، اور اس میں خاص پیغام ہے، خاص بات ہے، خاص ہدایات ہے۔ شادی کے موقع پر سب جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس وقت بھی لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن جمع ہو کر کیا کرتے تھے؟ وہاں جمع ہو کر یہ کرتے تھے کہ لڑکی والے آگے، لڑکے والے آگے، تب لڑکے والے اپنے خاندان کی خوبیاں بیان کرتے تھے، ہم ایسے، ہمارے باپ ایسے، ہمارے دادا ایسے، ہمارا پریوار ایسا۔ ادھر سے لڑکی والے کھڑے ہوتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے، ہمارے اندر یہ خوبیاں، ہمارے باپ دادا ایسے، یہ ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ سوچیں کہ اگر اس طرح کی بات ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ خاندان کی فخر کی باتیں ہوگی تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور ہو جاتے تھے۔ شادی کا میدان وہ جنگ کا میدان بن جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایک دم ختم نہیں کیے، بلکہ ان کی شکل بدل دی۔ تو وہ جو فخر کی باتیں ہوتی تھی ان کو تو ختم کیا، لیکن اس کی جگہ خاص باتیں جو زندگی کو خوبصورت بنانے میں کام آ سکتی ہے نا، وہ بتائی اس موقع پر، اور وہ ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے جو اس نکاح کے خطبے میں، نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، جس میں ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف اے مسلمانوں نہیں، پوری دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ پیغام یہ ہے کہ خاندان کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، کلر کی وجہ سے، پیشے کی وجہ سے، کام کی وجہ سے کسی کو اونچا نیچا نہیں سمجھا جائے۔ کوئی پنچر بنا رہا ہے تو وہ اس وجہ سے گھٹیا نہیں ہے کہ وہ پنچر بنا رہا ہے۔ کوئی اور پیشہ دنیا کا ذریعہ اختیار کیے ہوئے ہے، وہ دنیا والوں کی نگاہ میں کمتر ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ کیوں؟ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، آدم کی اولاد ہے۔ مسلمان ہو کہ نون مسلم ہو، سب آدم سے چلے ہیں، تو سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ یہ سب سے پہلا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے ذریعے سے نسل چلائی آگے، اور اسی نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ یہ نکاح کی تقریب ہے، یہ نکاح کا موقع ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام بیچ میں لا کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ بہت سے موقعوں پر کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، سامنے والا نہیں مانتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بھی، منگنی کے موقع پر بھی ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کے واسطے ایسا کر لو، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو۔ تو کہا اس اللہ کا لحاظ کرنا ہے جس کے نام کو تم بیچ میں لاتے ہو، اور رشتہ داری کا لحاظ کرنا ہے۔ یہ نکاح کے خطبے میں پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے۔ یہ لڑکا اور لڑکی، دلہا اور دلہن کے ذریعے سے ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے۔ تو پرانے رشتے بھی ہیں، خونی رشتے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، نئے رشتے کی محبت میں انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پرانے رشتوں کو بھلا دیتا ہے، یا پرانے رشتوں کی محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ کے، کہ اس نئے رشتے کو حق نہیں دیتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اس نئے رشتے کے بھی حق ادا کرنے ہیں، پرانے رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔
تم کس کا کتنا حق ادا کر رہے ہو، اور سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے۔ یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہے۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اب مسلمان ہونے کی حالت میں کیسے موت آئے گی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری موت اسلام کی حالت میں آئے؟ تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اسلام پر ہوگی تو اسلام کی حالت میں موت آئے گی۔ حضور نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے موت اسی حالت میں آئے گی، وکما تموتون تبعثون، جیسی موت آئے گی اللہ کے دربار میں اسی حالت میں اٹھو گے۔ یہ حج کا موقع ہے، اللہ کے نبی جب حج فرما رہے تھے آپ کے ساتھ صحابہ تھے، ایک صحابی اونٹنی پر سوار تھے، میدان عرفات میں اونٹنی سے گر گئے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی نے ان صحابہ سے کہا احرام کی حالت میں جس حالت میں یہ ہے نا اسی حالت میں ان کو دفن کر دو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، ابھی یہ میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہا تھا نا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اٹھے گا تو یہی اس کی زبان پر ہوگا، جس حال میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب دنیا میں اگر کوئی آدمی تجارت و کاروبار ہی میں مشغول ہے، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا ہے، نمازوں کی طرف، دین کی طرف، مرتے وقت تجارت کی باتیں ہی زبان پہ آئے گی۔ وہ یوں کہتا ہوا جائے گا زمین کا فلاں ٹکڑا ہے وہ مجھے بیچنا ہے، اتنے گراہک آئے ہوئے ہیں، بیٹوں سے کہے گا فلاں گراہک اچھا ہے اس کو دے دینا، فلاں کو مت دینا، یہی زبان پہ آئے گی، کیونکہ پوری زندگی اس نے اسی میں گزاری۔ شراب پینے والا ہے وہ سوچے کہ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پہ آئے گا، نہیں آئے گا، شراب کی باتیں آئے گی۔ ایک شرابی کا واقعہ لکھا، آخری وقت تھا اس کو لوگ کہہ رہے لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اشرب انت وسقی، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، زبان پر یہی جملے ہیں، کیونکہ زندگی اس نے اسی حالت میں گزاری۔ ایک آدمی شرابی تھا، نشے کا عادی تھا، آخری وقت آیا تو ایک دوست اس کی ملاقات کے لیے گیا، مزاج پرسی کے لیے گیا، تو بستر پہ پڑا تھا کمزور کی حالت میں، کمزور سی حالت میں۔ دوست نے کہا کہ چل پھر سکتے ہو، کچھ اٹھ سکتے ہو بستر سے؟ کہا کہ اگر میں اٹھ سکتا تو شراب خانے ضرور جاتا۔ تو دوست نے کہا یہ بھی تو تم کہہ سکتے ہو اگر میں اٹھ سکتا تو مسجد ضرور جاتا۔ کہا کہ زندگی بھر وہی الفاظ آئے ہیں، زندگی بھر وہی الفاظ استعمال کیے، کلمات ابھی بھی وہی آ رہے ہیں، مسجد کا نام ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور اللہ والے ہوتے ہیں زندگی نیکی کی حالت میں گزاری تو مرتے وقت بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ حدیث پڑھاتے تھے، روزانہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری ان کا وقت آیا تو شاگرد سب جمع ہو گئے، تو آخری وقت میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ورد کرو، کلمہ پڑھو تاکہ اس کی زبان پر بھی کلمہ آ جائے۔ تو شاگردوں نے یہ کیا کہ ہمیں استاد نے حدیث پڑھائی ہے تو ہم حدیث ان کے سامنے پڑھتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے، تو انہوں نے شاگردوں نے حدیث شروع کیا۔ حدیث میں سند ہوتی ہے کہ آپ کو کس نے بیان کیا، ان کو کس نے بیان کیا، ان کو کس نے بیان کیا، حضور تک یہ سند پہنچتی ہے، زنجیر پہنچتی ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ تو ابھی قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حضور تک جب پہنچی نا وہ سند، تو وہ جو بستر پر محدث عالم سوئے ہوئے تھے، آخری وقت تھا، انہوں نے آگے خود پڑھنا شروع کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ حدیث سنا دی کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ زندگی بھر وہ پڑھا، آخری وقت میں وہی آیا۔ تو جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اللہ کے دربار میں اٹھا، اور موت کس حالت میں آئے گی؟ جس حالت میں ہم زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے اس دوسری آیت میں یہ کہا گیا اسلام کی حالت میں تمہیں زندہ رہنا ہے، پڑوسی ہو تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے رہنا ہے، شوہر ہو تو وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے رہنا ہے، بیوی ہو تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے رہنا ہے، تاجر ہو تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے رہنا ہے، مسجد کے اندر ہو تو بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسجد سے باہر ہو تو بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آئے تو ٹوپی پہن لی، مسجد سے باہر نکلے دوسروں کو ٹوپی پہنانے لگ گئے، یہ نہیں، پوری اسلام کی حالت میں زندگی بسر ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا پیغام ہے۔ تیسری آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا تینوں آیتوں میں تقوی کا لفظ ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو، خوف کو، اللہ کا لحاظ کرنے کو۔ میاں بیوی میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں دونوں ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ حق ایسے ہیں کہ شرم میں، لحاظ میں وہ ایک دوسرے بتا بھی نہیں سکتے دوسرے لوگوں کو،
اس موقع پر اگر کوئی حق ادا کرنے والی چیز ہے نا وہ اللہ کا لحاظ ہے، تقویٰ ہوگا، اللہ کا لحاظ ہوگا نا، وہ حق نہیں مارے گا، نہ شوہر مارے گا نہ بیوی مارے گی۔ اس موقع پر خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے۔ اور جس کے اندر تقویٰ ہوگا، چاہے لڑکی کے اندر ہو چاہے لڑکے کے اندر ہو، چاہے دلہے کے اندر ہو چاہے دلہن کے اندر ہو، وہ سب کا خیال رکھیں گے، لڑکا بھی خیال رکھے گا، لڑکی بھی خیال رکھے گی۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا میری بیٹی ہے، شادی کے قابل ہو گئی ہے، لوگ ہاتھ مانگ رہے ہیں، نکاح کا پیغام دے رہے ہیں، میں کس سے نکاح کروں؟ بہت سارے رشتے آ رہے ہیں۔ اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ ایسے لڑکے کے، ایسے شوہر کے ہاتھ میں تھما دو جس کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا لحاظ ہو۔ کیوں؟ کہا کہ ان احبہا اکرمہا، اگر محبت کرے گا شادی کے بعد تمہاری بیوی سے، تمہاری بیٹی سے، لڑکی سے، عزت دے گا، اکرام کرے گا، اچھے سے رکھے گا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مزاج نہیں بیٹھتا ہے، اور دونوں خاندانوں کا مزاج الگ ہے، نہیں بیٹھتا ہے، تو ان ابغضہا لم یظلمہا، مزاج نہیں بیٹھا تب بھی ظلم نہیں کرے گا، کم سے کم وہ کہے گا میں اللہ کا بیچ میں واسطہ دے کر یہاں لے آیا ہوں، اب مجھے اسی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو طلاق نہیں دینی ہے، اس کا حق نہیں ہڑپ کرنا ہے، اس پر ظلم زیادتی نہیں کرنا، مجھے لے کے چلنا ہے۔ یہ اس کے اندر ہوگی، تقوی والے کے اندر۔ اب یہ تقوی والے کے اندر ایک واقعہ سنا کے پھر بات آگے ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ابو بکر بن لباد، بڑے عالم تھے، ان سے سیکھنے والوں کا ہجوم ہوتا تھا، بھیڑ ہوتی تھی۔ ان کی بیوی تھی بہت تیز زبان، عورتوں کی زبان ایسے ہی تیز ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ کوئی اور زیادہ تیز بولنے والی ہو تو انسان کی زندگی جہنم ہو جاتی ہے۔ بہت تیز زبان تھی بیوی، اور وہ سب برداشت کرتے تھے، تحمل کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ شاگردوں نے کہہ دیا حضرت لڑکیوں کی، عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ اس کو طلاق دے دیجئے، چھوڑ دیجئے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کسی دوسری جگہ نکاح کر لیجئے گا۔ دیکھو اب تقوی والا کتنا لحاظ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 وجہ سے میں اس کو طلاق نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو برداشت کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ، اگر میں نے اس کو طلاق دے دی، کوئی دوسرا اس سے شادی کرے گا، بیچارہ وہ پریشان ہوگا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی دوسرا مسلمان بھائی اذیت اٹھائے، تکلیف اٹھائے اور پریشان ہو۔ دیکھو خیال کتنا کیا جا رہا ہے دوسروں کی اذیت کا، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرا، جب میں شادی کے قابل ہوا تھا تو کئی جگہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن کہیں قبول نہیں ہوا۔ اس کے باپ نے قبول کیا تو میں اس کے باپ کے اس عہد کو یاد کر رہا ہوں، اس کا پاس و لحاظ کر رہا ہوں، اس لیے اس کو نبھا رہا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے اس کی تیز زبانی کو برداشت کرنے کی وجہ سے، یہ تقوی والا لحاظ اس طرح کرتا ہے، زندگی کو گزارتا ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے اس موقع پر خاص طور پر بار بار کہا جا رہا ہے تقوی کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو، اور وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کہو، اچھی بات کہو۔ یہ بھی اس موقع پر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ زبان کا جملہ، زبان سے نکلنے والے الفاظ، یہ فائدے بھی دیتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، یہ زہر کا بھی کام کرتے ہیں، مرہم کا بھی کام کرتے ہیں، یہ خاندانوں کو جوڑتے بھی ہیں، خاندانوں کو توڑتے بھی ہیں۔ دلہے نے، لڑکے نے لڑکی کے بارے میں یا لڑکی کے خاندان کے بارے میں غصے میں کوئی بات کہہ دی، تلخیاں، کڑواہٹیں وہاں سے شروع ہو گئی، ان دونوں میں بھی، دونوں کے پریواروں میں بھی۔ لڑکی نے لڑکے والوں کے خاندان اور اس کے پریوار کے بارے میں کہہ دی ایسی بات، وہاں سے کڑواہٹیں شروع ہو گئی، اور وہ جو ایک خواب تھا کہ اچھی زندگی بسر کریں گے، وہ زبان کے درست استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، وہ زبان پر کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے، وہ زندگی پھر خراب ہو جاتی ہے، ناخوشگوار گزرتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر یاد دلایا جا رہا ہے لڑکے کو بھی، لڑکی کو بھی، لڑکے کے پریوار والوں کو بھی، لڑکی کے پریوار والوں کو بھی، سب جمع لوگوں کو بھی، دیکھو سب کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے۔ زبان پر کنٹرول رکھو گے، ان دونوں کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، تمہارے پریوار کی بھی زندگی اچھی گزرے گی۔ اب آپ دیکھیے سماج میں اور معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی کڑواہٹیں ہیں نا، وہ زبان کے بول کی وجہ سے۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا، اس نے تانا دے دیا، اس نے مینا دے دیا، اس نے میرے ماں کو کہہ دیا، اس نے باپ کو کہہ دیا، اس نے میرے بھائیوں کو کہہ دیا، بہنوں